صلوات بھیج دیں محمد والے۔ چلو بھائی چاہ کے ایک سو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق، صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، ایمان کا کھل کر اظہار کریں، حسینیت، دین سے وابستگی کا اعلان کریں، حسینیت، قرآن و اہل بیت سے تمسک کا اظہار کریں، حسینیت، یزیدیت، بے حیائی کے خلاف نفرت کا اظہار کریں، یزیدیت، لادینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں، یزیدیت۔ اب صلوات اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب آل محمد کو کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ جی قبلہ محترم شاہ صاحب اجازت ہے، مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ذکر آل محمد جاری و ساری ہے۔ ہم ہر خطاب میں، ہر تقریر میں ملت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ کو، گروہ آدمیت کو، کاروان بشریت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تدبر کرو، فکر کرو، تعقل کرو، سمجھو کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کا معنی کیا ہے، ولی کی عزت کیا ہے، ولی کا مرتبہ کیا ہے، اور ولی کے پاس کیا کیا قوتیں ہیں، ولی کب سے ہے کب تک رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اسی ذیل میں ہم نے سورہ دہر کی مسلسل 3 آیات کی شرف کا حاصل، تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ اپنی عزتوں والی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، حل اتا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا کوئی ایسا لمحہ، کیا کوئی ایسی
بھائی کیا کوئی ایسا وقت ہماری بارگاہ میں گزرا ہے کہ جب ہم نے اپنے مقرب ترین اپنے خاص بندوں کا ذکر کائنات سے پہلے کے انسانوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں نہ کیا ہو؟ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جب کچھ نہیں تھا ذکر آل محمد ہو رہا تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا ذکر محمد رہے۔ نہ رہے گا ذکر محمد و آل محمد ہوتا رہے گا۔ آپ جڑ گئے میرے ساتھ تو عزیزان محترم، انہیں اہل ذکر بنایا، محتاج ذکر نہیں بنایا۔ اہل ذکر کیوں ہیں؟ کہ جن کا ذاکر اللہ ہے انہیں اہل ذکر کہتے ہیں، اور قرآن میں آیت بھی رکھ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون۔ اے لوگو اگر تم جاہل ہو، نہ سمجھ ہو، کم علم ہو، تو سوال کرو اہل ذکر سے، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کسی محتاج سے سوال کیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے کرو۔ تو بھی جملے ہیں آیت میں، فاسألوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون، سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے کرو۔ تو عزیزان محترم، کون ہے اہل ذکر؟ کسی نے کہا قاری قرآن اہل ذکر، کسی نے کہا حافظ قرآن اہل ذکر، کسی نے کہا استاد اہل ذکر۔ مولا کی قسم ساری زندگی کوئی قرآن پڑھتا رہے وہ ذاکر تو بن جائے گا، اہل ذکر نہیں بنے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے سوال اہل ذکر سے کرو، اور وہاں ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل تب کرونی۔ اے لوگوں مجھ علی کو کھونے سے پہلے سلامت رہے، مجھ علی کو کھونے سے پہلے سوال کرو۔ علی جانتا ہے، یہ اہل ذکر کی بات ہو رہی ہے، علی جانتا ہے ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، یہ تو میرے علی کا مقدر ہے، یا لوگ علی کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں یا بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ کہا یا علی میں مشکل میں ہوں۔ میرے علی نے کہا مشکل کشا کے ہوتے ہوئے بھی مشکل میں ہو؟ میں بولے تو صحیح عزت محترم، مشکل کشا کے ہوتے ہوئے بھی مشکل میں ہو؟ مولا بات ہی ایسی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ افضل نظر آتے ہیں، آدم کو دیکھتا ہوں تو آدم افضل نظر آتے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ افضل نظر آتے ہیں، ابراہیم کو دیکھتا ہوں تو ابراہیم افضل نظر آتے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ افضل نظر آتے ہیں، موسیٰ کو دیکھتا ہوں تو موسیٰ افضل نظر آتے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ افضل نظر آتے ہیں، عیسیٰ کو دیکھتا ہوں تو عیسیٰ افضل نظر آتے ہیں۔ مولا کرم فرما دیجئے، بتا دیجئے آپ افضل ہیں کہ آدم افضل ہے، آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہے، آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہے، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے؟ میرے علی کے چہرے پر جلال آ گیا۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ افضل ہیں کہ آدم؟ میرے علی نے جلال میں فرمایا دیکھو آدم کا ایک بیٹا جہنمی ہے، میرے بیٹے جوان آنے جنت۔ جیو علی والو آپ سلامت، سب بولے نہیں، سب بولے ہاتھ اٹھائیں۔ میں تو کوئی کمی نہیں کر رہا بھائی، ماشاءاللہ آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ تھوڑا سا معیار کو جب میں آتا ہوں بلند کیا کریں، تھکا نہ کریں۔ آدم کا ایک بیٹا جہنمی ہے۔ بابا جی میں آج ان کو ایک جو نعرہ حیدری ہے نا عزیزان محترم، دیکھیے بھائی اٹھ کر نعرہ لگاتے ہیں، جواب دینے والے بھی کنجوسی کر جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی نعرے کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے ہی کسی ملنگ نے کہا نعرہ حیدری تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، ایک نوجوان تو ہاتھ اٹھا کر فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقویٰ کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے مولا کا نعرہ، نیزم نے چوم کر کہا میرے مولا کا نعرہ، بغداد نے کہا میرے مولا کا نعرہ، قلندر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، سیدہ نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، مصطفیٰ نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا
ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں عزیزہ نے محترم؟ کوئی مایوس جملہ تو نہیں ہے. میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. بھائی دیکھیے پوچھ عام انسان رہا ہے, بتا تو کل ایمان رہا ہے. مولا بتا دیجئے آپ افضل یا موسیٰ؟ بزرگ تو خوش ہو ہی جائیں, لیکن جو فرینڈ والے نوجوان بیٹھے ہیں, مجھے میرا حق چاہیے, داد چاہیے. عزیزہ نے محترم توجہ کا طالب ہوں, پہلے مومن سے لے کر آخری فرد تک تمہیں خدائے حسین کا واسطہ اگر جملہ اس معیار پر ہو تو بولیے گا. عزیزان محترم کہا مولا آپ افضل یا موسیٰ؟ میرے علی کے چہرے پر جلال ہے, انہیں غصہ نہیں آتا کیونکہ غصہ نجاست ہے اور نجاست ان سے دور. انہیں جلال آتا ہے, جلال آیا. کیا کہہ رہے ہو مولا آپ افضل یا موسیٰ؟ میرے علی نے دیکھو جناب موسیٰ کو جب اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ, موسیٰ نے کہا اے پروردگار عالم, مجھ سے فرعون کا ایک بندہ قتل ہو گیا ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے. میری حفاظت کے لیے میرے بھائی ہارون کو ساتھ بھیج دے. بس میرے علی نے کہا یہی فرق ہے موسیٰ میں اور تیرے علی مولا میں. موسیٰ اپنی حفاظت کے لیے اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر جاتا ہے اور تیرا علی مولا اپنے بھائی محمد کی حفاظت کے لیے موت کے بستر پر سو. سلامت رہے ملنگ, آپ سلامت رہے. ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے, جہاں نورے ولایت ہو دل کالے نہیں ہوتے. بھرے دربار میں میسم نے بتلایا دنیا کو باطل سے جو ڈرتے علی والے نہیں. تھوڑا سا آگے آؤ, بہت دور بیٹھے ہوئے. سلامت رہے ملنگ, آپ کے ہاتھ بلند. مولا کی قسم اگر آپ مجھے پڑھائیں گے تو میں بہت کچھ دے جاؤں گا, نسلوں تک یاد رکھو. اندر میرے بہت کچھ ہے, لینے والے بنے. توجہ مولا آپ افضل یا ابراہیم؟ میں نے 3 نبیوں کو بتایا, چلو باقیوں کا نہیں سمجھو. آپ افضل یا ابراہیم؟ یہ ولی ہیں, اہل ذکر ہیں, امام ہیں. امام سے پوچھ رہا, امام سے انسان پوچھ رہا. مولا آپ افضل یا ابراہیم؟ میرے علی کا دیکھو ابراہیم یقین کی تلاش میں ہے, تیرا علی مولا یقین کی آخری منزل پر, تیرا علی مولا یقین کی آخری منزل پر ہے. نہیں تھوڑی وضاحت کریں گے. کہا مولا وہ کیسے؟ ابراہیم نے کہا اے پروردگار عالم, تو ہی مارتا ہے, تو ہی زندہ کرتا ہے, لیکن تھوڑا سا مشاہدہ کرا دے کہ کیسے مارتا ہے, کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ کی آواز آئی, اے ابراہیم جاؤ 4 قسم کے پرندے دے دو, ٹھیک ہے, ان کا کیما کر دو, مختلف جگہوں پر پہاڑوں پر رکھ دو. بابا یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ تفسیر ہے قرآن. مختلف جگہوں پر پہاڑوں پر علیحدہ علیحدہ رکھ دو. ایسا ہی ہوا, جناب ابراہیم نے پرندے دیے, کیما بنا دیا, یعنی ٹکڑے 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 کر دیے, مختلف جگہوں پر پہاڑوں میں رکھ دیے. کہا پروردگار عالم اب کیا کروں؟ کہا اب انہیں پکارو. کون سمجھائے؟ اب انہیں پکارو. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو عزیزان محترم, جناب ابراہیم ہے کیا؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہے انسانوں کے امام. اس دور کے, آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ فرنٹ والے کے ساتھ ہیں, ہاتھ اٹھاؤ ذرا, ایسے کرو, یہ خیرات ملتی ہے. اب جب بھی جملہ ہے تو آپ نے ہاتھ بھی اٹھانا ہے, بابا بھی کرنا ہے, بولنا بھی ہے. توجہ غور کیجیے گا. فرنٹ پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھانا چاہیے. رزق میں اضافہ ہوتا ہے, زندگی میں اضافہ ہوتا ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ہاتھ اٹھتا ہے تو باب علم سے خیرات مل جاتا. غور کیجیے گا. جزوی امام, انی جاعلک للناس اماما, ہم نے ابراہیم کو جزوی امام بنایا, اس دور کے انسانوں کے امام. بابا جی ابراہیم, اب آپ کہیں گے جزوی امام کون ہوتا ہے؟ جس کا جز پر کنٹرول ہو وہ جزوی امام.
जिसका कुल पर कंट्रोल हो। वो कुल्ली इमाम नहीं भाई, नहीं, मुझे पीछे से खैरात मिलेगी तो मैं दोनों हाथों से सलाम कर दूंगा। जुज़वी इमाम किसे कहते हैं? कुल का इमाम किसे कहते हैं? जुज़वी इमाम काबा बनाता है, कुल्ले इमाम काबे में आता है। जुज़वी इमाम काबा बनाता है, कुल का इमाम काबे में आता है। तो कहा तो काबे ने, यहां कलंदरी दीवाने मुझे नजर आए, मैंने जुमला ही उनके लिए कहना है। मैं भी धरती से आया हूं, जिस धरती कलंदर की धरती से आया हूं, तो जब मैं जनाब कलंदर के हवाले से जुमला ना कहूं तो फिर मैं कलंदरी कैसा? और करिए भाई मौसम पुकारो इन्हें परिंदों को। जब पुकारा गया, परिंदे अपनी असल हालत में आ गए। टुकड़े टुकड़े किया था, परिंदे उड़ते हुए जुज़वी इमाम के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये तो जुज़वी इमाम है, परिंदे जिंदा कर रहा है। मलंग तवज्जो, परिंदे अपनी असल हालत में आ गए। मुझे तो पता ही नहीं अली किसे कहते हैं। ओहो, अली किसे कहते हैं? अली का मर्तबा क्या है? अली की इज्जत क्या है? अली का गलबा क्या है? अली का कंट्रोल क्या है? अली की ताकत क्या है? अली की शुजात क्या है? अली की इस्मत क्या है? अली का कलाम क्या है? अली का इस्म क्या है? इस्म क्या है? जो इस्म ही इस्मुल्लाह हो, जिसके हाथ जमुल्लाह हो, जिसके आंखें ऐनुल्लाह हो, जिसका पहलू जमुल्लाह हो। हमें तो इतना ही पता है, असल हकीकत तो हमें पता ही नहीं कि अली का मर्तबा क्या है। हम तो अली के एक मलंग कलंदर को जानते हैं, कलंदर को जानते हैं। बोदला भाई कीमा करके हालियों में पक रहा था। कहा बोदला तू कहाँ है? कहा कलंदर में। यहाँ कुल के इमाम का मलंग है कलंदर। खैरियम कलंदरम मस्तम बंदाए अली मुर्तजा हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। चाहे जितना बड़ा हो कोई मुत्तकी, उसकी रिसाई वली तक नहीं। अरे इतने मंसब पे पहुंचा है कलंदर, वो गली तक गया है, अली तक नहीं। खुश बैठे हैं बुजुर्ग, दुकान पर हैं हम लोग, ठीक है। ये है जुज़वी इमाम, अली है, कुल इमाम भी है और कुल का इमाम भी है। लेकिन आज की हद तक जहां तक सुनो, अहले जिक्र बनाया। हम आयत पढ़ते ना कि जब कुछ नहीं का जिक्र हो रहा था, तो शायद कोई बंदा कहे कि ये किबला अपनी जानिब से कह रहे हैं। कुरान की आयत आए कि नहीं? फसअलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले जिक्र से। अली ने कहा मैं जानता हूं। अब अजीज़ान मोहतरम, जिसने खैरात ले ली है वो हाथ बुलंद करेगा तो मैं जुमला पेश कर दूंगा। अली जानता क्या क्या है? मेरे अली ने जो दावा किया, अली जानता है। अली जानता है, भाई आगे साथ है कि नहीं? अली जानता है जमीन में तहें कितनी है, अली जानता है। तहों में मखलूक कितनी है, अली जानता है। नर कितने हैं, अली जानता है। मादा कितनी है, अली जानता है। किसने जीना है, अली जानता है। किसने मरना है, अली जानता है। पहले आसमान पे क्या हो रहा है, अली जानता है। दूसरे आसमान पे क्या हो रहा है, अली जानता है। तीसरे आसमान पे क्या हो रहा है, अली जानता है। चौथे आसमान पे क्या हो रहा है, अली जानता है। पांचवें आसमान पे क्या हो रहा है, अली जानता है। छठे आसमान पे क्या हो रहा है, अली जानता है।
ٹھیک ہے, آپ کا بھی حق بنتا ہے پیچھے سے بھی نعرہ آنا چاہیے. ایک پیچھے سے نعرہ آئے تو پھر آگے بات. آپ کے بھی کیا کریں ماشاءاللہ, میں ایسے لگ رہا ہے جس طرح نجف میں پڑھ رہا جیو بیٹا. ایسے لگ رہا ہے بات حق کی کہنے میں کیا خرابی ہے. آمین سنو, بات حق کی کہنے میں کیا خرابی ہے. یہاں تو ماحول ہی ابو درم. سمندر سے ایک قطرہ بھی نہیں پڑا. ہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں, سنیں گے تو میں بہت کچھ دے جاؤں گا. خاموش ہو جائیں گے, میرا تو محرم گزر گیا, میں بھی گزر جاؤں گا. بولتے رہیں گے تو غلام عباس آپ بھی بولے گا, لیکن آپ بول رہے ہیں, شکوہ نہیں ہے. یہ کتابت کا ایک انداز ہوتا ہے. توجہ, علی جانتا ہے, علی جانتا ہے. جب میں علی سے پوچھا, اے علی آپ اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں, آپ بزرگوں سے دعا لینی ہے, دعا لینی ہے, آپ اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں. تو علی نے کہا کہ سارا رسول کی لعاب بتا سکتا سارا میرے رسول کی لعاب کا اثر ہے. بس عزیزان محترم, آج جہاں تک کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ معراج ہو گئی. جب پڑھا جائے مسائل پڑھا جائے, اگر فضائل سننا چاہتے ہیں ایک مل جل کر صلوات دیں. علی جانتا ہے, علی آپ کو بھی جانتا ہے, مجھے بھی جانتا ہے, بلکہ جانتا ہی نہیں پہچانتا بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص چوتھے شہنشاہ کے پاس آیا نا کہ مجھے ادھار دینار دے دیجئے, ٹھیک ہے, رقم دے دیجئے, میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. معصوم نے کہا یہ لے جاؤ, شیعہ ہونے کا ہمیں لالچ نہ دو. شیعہ ہونے کا لالچ نہ دو. ہمارے شیعہ ازل سے منتخب ہیں, چنے ہوئے ہیں. جس نے چنا ہے کیا تمہیں جانتا نہیں؟ توجہ ہے ذرا محترم. تو لوگ میرے علی کے پاس چل کر آئے. بزرگوں توجہ میری جان, کہا یا علی ہم مشکل میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ منبر سنبھالو, یہ منبر سنبھالو جس طرح آپ نے سنبھالا ہوا ہے. آپ نے تو ذکر علی کے لیے سنبھالا ہوا ہے, توجہ ہے نا. یہ منبر سنبھالو, خلافت سنبھالو. ایسے سن لیجیے, میرے علی نے کہا دیکھو میں وہ علی ہوں بندوں کی دی ہوئی خلافت نہیں لیتا. میں نے تو مسیری خدائی دینے آئے تھے, خدائی نہیں. خدائی نہیں دی. ممبر سنبھالو. دین پر مشکل ہے اور آپ ہی تو مشکل کشا ہیں. خط تو نہیں ہے, ممبر سنبھالیے. جب دین کی بات آئی تو وارث دین آگے بڑھا. ممبر کی قبلہ شاہ صاحب, سیڑھیاں ہوتی ہیں 4, سیڑھیاں ہو گئی تھی پر, کیونکہ جیسے ہی پہلے خلیفہ کا دور آیا انہوں نے رسول خدا کے احترام میں پہلی سیڑھی کو چھوڑا, دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے. جیسے ہی دوسرے خلیفہ کا دور آیا انہوں نے رسول خدا کے احترام میں اور پہلے کے احترام میں دونوں سیڑھیوں کو چھوڑ دیا. جیسے ہی تیسرے خلیفہ کا دور آیا انہوں نے بھی سیڑھیوں کو چھوڑ دیا. سیڑھیاں ہو گئی پر. رسول خدا
खुदा की सीढ़ी छोड़ दी, तीनों बैठ गए, सीढ़ियां हो गई थी पुर। अब कहा आओ अली खिलाफत संभालो। लोगों ने देखा कि अब अली शायद चिटाई बिछा कर बैठेंगे, लेकिन क्या पता था अली तो अली है, अली ना तंग दिल में सब आता है ना संग दिल। जुमले का मजा लीजिए, मैंने ये इशारा करना है, पूरी तकरीर से बड़ा जुमला होगा बेटा। एक इशारा करके मैंने गुजरना है। मेरी कौम से ज्यादा इशारों की जुबान कोई नहीं समझता। मैंने इशारा करके गुजर जाना है, पता नहीं किसके सर से गुजरेगा, कौन महफूज करेगा। सफों को चीरते हुए मेरे अली आगे बढ़े। मेरे अली ने शाह जी पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा। जाकर सुनिएगा, जाकर मदद पे कलंदरी मदद आपने भी डालना है। मेरे अली ने पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा, लोगों की हैरत बढ़ी। मेरे अली ने दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पर रखा, लोगों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया। मेरे अली ने तीसरा कदम तीसरी सीढ़ी पर रखा, लोगों ने एक दूसरे को कोहनियां मारनी शुरू की। मेरे अली ने चौथी सीढ़ी पर जब कदम रखा, मजमा खड़ा हो गया, मजमा खड़ा हो गया। यानी आपने ये क्या किया, जहां रसूल खुदा बैठा करते थे वहां आपने कदम रख दिए। मेरे अली ने पलट कर कहा ये तो लकड़ी का मेंबर है, मैं वो अली हूं जिसने रसूल के कानों पे कहा। सलामत रहे आपके उठते हुए हाथ। मैं वो अली हूं जिसने रसूल के कानों पे करो। सलामत रहे आप। अब इशारा है और इशारे में नजारा है, समझ है। अली जब आकर बैठ गए, नहीं समझेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो गुजर रहा हूं। दुनिया की हुकूमत मेरे अली के ठोकरों। आपको सलामत रखे। सासा बिन सुहान कहता है याई मैं आपको मुबारकबाद नहीं देता। कहा क्यों? मैं तो इस मिंबर को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आज इस पर हक आकर बोले यार बोले, आज इस पर हक आकर बैठ गया। क्योंकि कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। हक को बातिल से ना मिलाओ और हक ना छुपाओ जबकि तुम जानते हो, जबकि तुम जानते हो। हक को बातिल से ना मिलाओ जबकि तुम जानते हो। हम किससे पूछें हक क्या है? क्या किसी कारी कुरान से पूछें बताइए हक क्या है? क्या किसी हाफिज़े कुरान से पूछें कि बताइए हक क्या है? क्या किसी पंचगाना नमाज पढ़ने वाले से पूछें कि बताइए हक क्या है? नहीं अज़ीज़ान हम तो रसूल से पूछेंगे जिसके कहने पर अनदेखा खुदा मान रहे हैं। रसूल खुदा ने कहा अल हक वाली वाली वाल हक, अल हक वाली वाली वाल हक। जब तक बोलेंगे नहीं अगले पिछले जुमला यही पढ़ता रहूंगा। अल हक वाली वाली वाल हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब कोई ये ना दिखाए यहाँ है वहां हक है, हमें तो ये दिखाइए अली कहां है, हमें तो ये बताइए कि अली कहां है। क्योंकि जहां हक होगा वहां अली होगा, जहां भाई अली नहीं होगा वहां सब कुछ हो सकता है पर हक नहीं, हक नहीं है। जुमला मुकम्मल, हक नहीं होगा। सौदा की, असबत की कसम, मुझे अली की इमामत की कसम, हसनैन की विदायत की कसम, सजदा की सदाकत की कसम, सजदा की सदाकत की कसम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने जब भी हक को देखा कभी रसूल के बिस्तर पर देखा, कभी रसूल के कांधों पर देखा, कभी खैबर में देखा, कभी खंदक में देखा, कभी ओहद में देखा, कभी रसूल के बिस्तर पर देखा, कभी रसूल के कांधों पर देखा, कभी ओहद में देखा, कभी बदर में देखा। मौला की कसम हक होता ही वो है या कुरान में नजर आए या मैदान में नजर।
تو ابراہیم کیا ہے؟ جزوی. آپ بولے تو نہیں. جزوی. میں نے شاید یہ پڑھا ایک سواب بھیجے مگر پڑھا کہ نہیں بھائی سواب بھیجا ہوں. جزوی ایمان. خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ بچے بھی کہتے خواب دیکھا. کب دیکھا جاتا ہے؟ سوتے ہو یا جاگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. کچھ لوگ جاگتے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ خواب بھی ہوتا ہے کہ مجھے کار مل جائے. یہ خواب جاگتے ہوئے ہوتا ہے. اہل نہیں ہوتا سوچ لیتے نا. توجہ ہے ذات محترم. فضائل کا جملہ پیش کرنا ہے بچوں کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے. خواب سوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا؟ چھری چلانے کے لیے تیار, خون بہانے کے لیے تیار. ملنگ تھکنا نہیں ہے, مجھے سب نظر آ رہے ہیں. تھکاوٹ محسوس کرنی. علی کا ذکر ہے. میں آپ سے بلند بیٹھا ہوں, سب ہر بندہ نظر آ رہا ہے. کون سونے والا ہے, کون جاگ رہا ہے, کون لنگر کے انتظار میں ہے, کون لنگر کے خمار میں ہے. بچے بھائی ابھی ساتھ نعرہ حیدری. توجہ. تو چھری چلانے کے لیے تیار. آہستگی سے جملہ کہنا ہے بھائی. یہ ضروری نہیں کہ ہر جملے میں زور ہی لگایا جائے. آہستگی سے جملہ بہت بڑا ہوگا. جب میں نے کہہ دیا ہے میں پڑھ کر پڑھ رہا ہوں تو جملہ بڑا ہوگا. محبت بھی کیجیے گا. توجہ. خواب دیکھا, چھری چلانے کے لیے تیار, خون بہانے کے لیے تیار. ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیار, خون بہانے کے لیے تیار. بھائی جو چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائے, خون بہانے کے لیے تیار ہو جائے, اسی کو تو قرآن شیعہ کہہ رہا. اسی کو قرآن مولا کی قسم تصدیق کرنے کے بعد ابراہیم کو قرآن میں شیعہ کہا گیا. چھری چلانے کے لیے تیار. اچھا یہاں تک نہیں بات ہوگی. چھری چلانے کے لیے تیار, خون بہانے کے لیے تیار, آگ میں کودنے کے لیے. میں شارٹ کر رہا ہوں, میں مختصر کر رہا ہوں, نہیں زیادہ نہیں پڑے گا. چھری چلانے کے لیے تیار, خواب, خون بہانے کے لیے تیار. ٹھیک ہے. ابراہیم کو قرآن میں شیعہ کہہ دیا. ٹھیک ہے. یہ بھی بتائیں کہ کس کے شیعہ تھے. میں نے کہا کتاب نہیں, کتابوں میں لکھ رہا ہے, لیکن آج کی حد تک جہاں تک سنیے. چھری چلی, دمبا آ گیا. بھائی دیکھیے ہمیں لوگ کہتے ہیں خوابوں والی قوم. کیا کہتے ہیں؟ خواب کی کوئی حقیقت نہ ہوتی, گھر گھر قربانی نہ ہوتی. ہمیں کہتے ہیں خوابوں والی قوم, خوابوں والی قوم. ٹھیک ہے. دمبا آ گیا. انکل جی میری جان دیکھیے گا. دمبا آ گیا, چھری چلی. کہاں سے آیا دمبا؟ جنت سے. ہم نے کہا جنت کشمیر میں ہے. نہیں قبلہ کشمیر میں کہا جنت ہے. آسمانوں میں جنت ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا شاید کشمیر سے آیا ہو. نہیں, آسمانوں جنت سے دمبا آیا, یعنی آسمان سے دمبا آیا. ہم نے کہا ذوالفقار آسمان سے آئی. کیا جاگو بھائی, آپ جاگو ہو سب. ذوالفقار آسمان سے آئی تو پلٹ کر کہا بھائی دیکھو کہ آسمان پر کوئی لوہے کی فیکٹری ہے. میں نے کہا ذرا غور سے تم دیکھو, جہاں دمبوں کی منڈی ہے وہی تو فیکٹری. نہیں بھائی, یہ اللہ کا عدل ہے. معصوم کے لیے دمبا آ سکتا ہے, کیا علی کے لیے ذوالفقار نہیں آ سکتا؟ ابھی تو سرکار خیبر پڑھ رہے تھے. بابا یہ ایسے ہی خیبر پہنچے ہوئے تھے. میرا جی چاہتا ہے ایک جملہ کہہ دوں. بابا یہ کہہ دیا جائے, آپ کی اجازت ہو, کیونکہ میں نے آپ کے عنوان کو چھیڑا نہیں. ذوالفقار آئے, 39 دن تبادلہ خیال ہو
سنا ہی نہیں ہوگا, میں بھی دوسری یا تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں. اب جو لوگ کہتے ہیں تم یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کرتے ہو, بھئی خیبر میں رسول خدا نے بھی تو اللہ کو ہی پکارا ہوگا نا. اللہ نے پڑھ کر کہا کہو نادے علی نظر العجائے تکتہو اور اللہ کا فی النوائے کل محمد وغمد شیل جلی آ گیا علی, آپ کے قریب آ کر چپ لگے کر آگے بڑھتے ہیں. آ گیا علی. علی میرے مولا نے یہ نہیں کہا کل کیا ہوا تھا, پرسوں کیا ہوا تھا, کون بھاگا تھا, کون لڑا تھا, کون ڈرا تھا. آتے ہی کہا دستے حق پرست کو بوسا دیا. بچوں سمجھو بھائی سمجھو, یہ آپ کے لیے میسج ہے, سبق ہے, سمجھیے. دستے حق پرست کو علی نے بوسا دیا. کہا یا رسول اللہ کب تک لڑوں. یہ نہیں کہا کیسے لڑوں, کیا ہوا, کیونکہ کہا کب تک لڑوں, کیونکہ اللہ کا شعر آیا ہوا ہے. کب تک لڑوں, کب تک لڑوں. رسول خدا نے کہا اے علی جب تک اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح نہیں دے دیتا تب تک لڑو, تب تک لڑو. میرے علی نے کیا بھی یہی, ایک ہاتھ میں خیبر کا در لیا, دوسرے ہاتھ مرحب کا سر لیا. میں نے تو ایک ہی جملہ کہنا ہے بھائی اپنے عنوان کے ریلیٹڈ, امامت اور ولایت عنوان ہے. ٹھیک ہے, جملہ ایک ہی پڑھنا ہے, یہ تو آپ کی محبت میں پڑھ دیا. غور کیجیے گا عزیزان بابو, خیبر میں 39 دن جنگ فتح نہیں ہوئی. کیا وہاں رسول خدا نہیں تھے؟ تھے. کیا وہاں اللہ کی موجودگی تھی؟ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے بھائی, اللہ کہاں نہیں ہے. یعنی کیا رسول خدا فتح نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. کیا اللہ اپنی قدرت سے فتح نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. لیکن یہاں علی کا مرتبہ بتانا ہے. بابا یہ بہت پیارا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ ہے. یعنی خیبر میں لا الہ بھی تھا, مطلب جاؤ بھائی, لا الہ بھی تھا, محمد رسول اللہ بھی تھا, لیکن جب تک علی ولی اللہ نہیں آ گیا. آپ اٹھائیں گے تو جملہ کہوں گا لا الہ بھی تھا, محمد رسول اللہ بھی تھا, جب تک علی ولی اللہ نہیں آیا خیبر فتح نہیں ہوئی. بھائی جب تم علی ولی اللہ کے بغیر خیبر میں کامیاب نہ ہو تو محشر میں کیا کام. صبح کے ساتھ زمین بولی فلک بولا, تیرا مولا میرا مولا, نعرہ حیدری. آپ دیکھا, توجہ ہے ذات محترم, جزوی امام نے چھری چلی, دمبا ہے. بھائی بچوں, آپ کو مولا سلامت رکھیں. بچے بیٹھے ہیں, ہم بھی کسی وقت میں اس طرح چھوٹے چھوٹے بیٹھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ درس آئے محمد ہے, یہیں سے سیکھتے ہیں. اچھا, لوگوں کو دمبے کا بابا جی آسمان سے آنا سمجھ میں آتا ہے. ہاں آسمان سے دمبا آ گیا. ٹھیک ہے, آسمان سے دمبے کا سمجھ میں آنا سمجھ میں آتا ہے. نہ جانے لوگوں کو محمد کا معراج پہ جانا کیوں سمجھ میں نہیں آتا. نہیں بابا جی آپ کا ہاتھ بلند, سفید داڑھی والے بھی خوش ہو رہے ہیں, مولا سلامت رکھیں. نہ جانے لوگوں کو محمد کا معراج پہ جانا کیوں نہیں سمجھ میں آتا. بھائی دیکھیے, بات دراصل یہ ہے
علی مولا علی مولا علی مولا. آپ تھکے ہیں, میں نہیں تھکا. ذاکر کا انتظار ہو رہا ہے, میں پڑھ رہا ہوں. ابھی تو یہ خواب ہی پورا نہیں ہوا, ابھی تو تعبیر رہتی ہے. اب میں ایسی ہوتا ہوں تو تمہیں جانے میں بھی نہیں, محمد کے جانے میں علی ہے, علی ہے. خواب سوتے ہوئے دیکھا, پوری قوم نے اس خواب کو دیکھو میری جان سینے سے لگا کر رکھا. کہاں ابراہیم, کہاں نور اول, کہاں ابراہیم, کہاں عشق اول, کہاں ابراہیم, کہاں حسن اول, کہاں ابراہیم, کہاں دلائے سول, کہاں ابراہیم, کہاں حق رسول, کہاں ابراہیم, کہاں طہ, کہاں ابراہیم, کہاں مزمل, کہاں ابراہیم, کہاں مدثر, کہاں ابراہیم, کہاں کلمہ طیبہ کی زینت, کہاں ابراہیم, کہاں ہدایت انسانیہ کا مرکز, کہاں ابراہیم, کہاں صاحب معراج نبی عزیزان محترم. جو ابراہیم نبی نے سوتے ہوئے خواب دیکھا, اسے پوری قوم نے سینے سے لگا کر رکھا ہے. اور جو جاگتے ہوئے محمد نے کبیر کے میدان میں کہا تھا من کن تو مولا ہو وہاں علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جاگتے ہوئے جو میرے محمد نے اعلان کیا اسے بول گئے. بس عزاداران حسین زحمتیں تمام کرو, کل انشاءاللہ یہیں سے ہی اہل ذکر سے ہی ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں. عزاداروں, 3 بیویاں بڑی دور سے آتی ہیں, بڑی دیر سے جاتی ہیں. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, اور مسائل میں جلدی ٹھیک بھی نہیں. عزاداروں, یہ جو اہل ذکر ہیں یہ کریم ابن کریم ہیں. ان کے دروازے سے کوئی آج تک خالی نہیں ہے. آیا درے بطول پر تو قسمت بدل گئی, اور تھوڑی ہی دیر بعد علیہ السلام ہو گئے. عزاداروں, آج جناب حر کی غربت پڑھنی ہے. عزاداران حسین جناب حر نے کربلا میں نماز کے لیے وضو کرنا شروع کیا. عزاداروں, ایک بی بی کی آواز آئی, حر میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے. جو روز پڑے عزاداران حسین, مرشد مولا آپ کی آنکھ کو قبول کریں. سیدزادے بھی رو رہے ہیں, ان کی جد کا تذکرہ ہے, ان کی جد کی غربت پڑی جا رہی ہے. عزاداروں, حر نے دائیں دیکھا, حر نے بائیں دیکھا. حر نے سمجھا شاید یہ میرا بہن ہے. عزاداروں, جناب حر نے پھر دوبارہ وضو شروع کیا. جب پانی زمین پر گرا نا, اب بیوی نے پھر جملہ بدل کر کہا, حر تو پانی نیچے بہا رہا ہے, میرے بچے پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں. اجرک من اللہ. عزاداران حسین, حر تو پانی نیچے بہا رہا ہے, میرے بچے پانی کی
قطروں کو ترس رہے ہیں. بس عزادارہ نے حسین خود سمجھ گیا. خود نے وضو کو معطل کیا, اپنے غلام کو بلایا, اپنے بھائی کو بلایا, اپنے بیٹے کو بلایا. عزادارو غلام سے کہا جا تو آج سے آزاد ہے, بیٹا تو ماں کے پاس چلا جا, بھیا آپ بھی چلے جائیں. اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ میں حسین کی بارگاہ جا رہا ہوں. عزادارو حر کا بیٹا تڑپا, کہا بابا کیا میں اکبر کی نالین پر قربان ہونے کے قابل, اکبر کی نالین پر قربان ہونے کے قابل نہیں ہوں. عزادارو مرحبا کہہ کر جناب حر نے بیٹے کو سینے سے لگایا. عزادارو اب کہا اے میرے غلام تو آزاد ہے. عزادارو اب غلام نے پتہ ہے کیا جملہ کہا, اے آقا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھا, اب جنت میں اکیلے ہی جا رہے ہو. خود نے اسے بھی مرحبا کہہ کر عزادارو سینے سے لگایا. بھائی سے کہا بھائی تم چلا جا. عزادارو خود کے بھائی نے کہا بھیا کیا میں عباس کی نالین پر قربان ہونے کے قابل نہیں. عزادارو مرحبا کہہ کر بھائی کو بھی سینے سے لگایا. یہاں سے مولا حسین نے کہا عباس دیکھو عالم غربت میں خود ہمارا مہمان بن رہا ہے, عباس اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو. عزادارو حسین نے کہا عباس تم نے استقبال کرنا ہے حر کے بھائی کا. حبیب ابن مظاہر سے کہا حبیب تم نے استقبال کرنا ہے حر کا. اپنے بیٹے اکبر سے کہا بیٹا تو نے استقبال کرنا ہے حر کے بیٹے کا. اب حر کا غلام رہ گیا, میں حسین جانوں حر کا غلام جانے. حوصلہ عزادارہ نے حسین ماتم بھی کرتے آئے, میں جانوں حر کا غلام جانے. عزادارو حر نے کہا تھا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو, ہاتھوں کو باندھا گیا. جیسے ہی حسین کی بارگاہ آئے مجھے قدموں میں گرا دینا. بس عزادارہ نے حسین حر قدموں میں گرے, حسین نے سینے سے لگایا, حسین مولا نے سینے سے لگایا اور کہا حر آنکھوں سے ندامت کی پٹی اتارو, یہ حسین کی بارگاہ ہے. عزادارہ نے حسین عزادارو اب حر کو گلے سے لگایا, کہا حر مدینہ ہوتا تیری خدمت کرتے, اے حر مدینہ ہوتا تیری خدمت کرتے. عزادارو ماتم کر لے, 10 بڑا جملہ ہے. عزادارو حسین نے حر کو لیا, خیمے میں لے آئے, جہاں اصغر تڑپ رہے تھے وہاں لے آئے. حر کو اصغر تڑپ رہے تھے, کہا حر مدینہ ہوتا تیری خدمت کرتے, یہاں تو ہمارے بچے پانی سے ترس رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں. عزادارو حر گرا قدموں میں, مولا میری خدمت کا ایک طریقہ ہے, میرے بیٹے کو میدان میں بھیج دو. عزادارو حسین مولا نے کہا کون سا دنیا میں ایسا باپ ہے جو جوان بیٹے کو موت کے منہ میں بھیجتا ہے. عزادارو حر نے کہا مولا میری یہی خواہش ہے. اچھا حر تیار ہوا حر کا بیٹا. عزادارہ نے حسین حر کا بیٹا تیار ہوا. عزادارو میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا, میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا. عزادارو تیر برسنے لگے. عزادارو حر کا بیٹا زین سے زمین پر آیا. اب حر نے کہا میں نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کے پاس بجلی کی طرح پہنچ جاؤں. عزادارو حر کہتا ہے جیسے ہی میں اپنے بیٹے کے قریب گیا, میرے بیٹے کا سر تھا حسین کے زانو تھے, کہ حسین کی قریبی ہے, حسین کے زانو تھے. میں نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے, مجھے دے دیجئے, میں اس کا لاشا اٹھاتا ہوں. عزادارو ماتم کر لینا. حسین نے کہا
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ